ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، اسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات پر کر لیں کہ یہ مغربی ممالک میں کرسمس اور نیو ایئر کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے، جسے اب میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے اس مغربی تہوار کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ کہ ہر کالج، یونیورسٹیز، بازاروں اور دوسرے تفریحی مقامات پر سرعام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو مقبول کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس تہوار کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنز ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اسے پھیلانے کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد روم اس وقت کی سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی جنہوں نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں لوپر کالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پوجا کی جاتی تھی، تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے اور انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی عطا کرے۔ اس تہوار کے موقع پر ایک قراندازی کی جاتی تھی اور ایک بڑے باکس میں تمام کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے۔ پھر ایک کنوارا لڑکا ایک نامحرم لڑکی کا نام منتخب کرتا اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اس لڑکی کو اگلے سال کی 15 تاریخ تک یعنی کہ 15 فروری تک اس لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا ہوتے تھے، اور وہ بھی بغیر شادی کے۔ بعد میں اس تہوار کا نام بدل کر فیبریا رکھ دیا گیا، جسے فیبرری مہینے کا نام نکلا۔ دوستو، اسی روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے سرعام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ لیکن کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم طاقت بنانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے جنگ کے لیے سپاہیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت ہی کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت ہی تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیق کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو چکا ہے۔ اس وقت کلوڈیس نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سلطنت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن سلطنت کی اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ لہٰذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا، اور اس قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا ہر روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اسے ملنے آیا کرتی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر 14 فروری کو اسے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ دوستو، اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائنز ڈے یعنی ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد کچھ سازشی دماغوں نے لوپر کالیا یعنی فیبریا نامی تہوار کا کانسیپٹ لے کر اس تہوار پر عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کے نام کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا، تاکہ اس تہوار کو مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ اور پھر اس بے حیائی کو یورپ کے بعد مسلمان ممالک میں میڈیا کے توسط سے خوب پھیلایا گیا، جس کے پیچھے چھپے ہوئے دو بڑے عزائم تھے، یعنی مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلا چاکلیٹس، گفٹس اور جیولری کی بدولت اپنے کاروبار کو بڑھانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے کاروبار کے اصل مالک کون ہیں۔ دوستو، اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی
بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی نے جنم لے لیا ہے۔ دوستو یہ بات سچ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی مخصوص کیوں؟ کیا اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے؟ دوستو اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھریں، قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھریں۔ ایسے بے حیائی اور فحاشی پر مبنی تہواروں پر چلنے سے گمراہی اور ذلت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دوستو ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل سچائی جانے بغیر سرعام اسے مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں۔ جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اپنی بیٹی اور بہن کو بھی اس کام کی اجازت دیں گے جس مقصد کے لیے آپ اس دن کو مناتے ہیں؟ میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے چلے آپ دوسری جگہ کہیں کمپرومائز کر لیں لیکن فلاورز ضرور دینے چاہیے۔ پیار ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لور سے کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے بہن بھائی اپنے بچوں سے۔ میں چاہتا ہوں اس کے جو ہے نا یہ دن ہوتا رہے اور اس کو حکومتی لیول پہ جو ہے نا منایا جائے۔ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ خوشیوں کو محدود کر دو، ان کو کہنا چاہیے کہ سٹے اوے۔ اور آج مغرب سے ملا ہوا، کبھی رومن امپائر کے زمانے کے مشرکوں سے ملا ہوا اور کبھی رومن امپائر کے کرسچن یعنی عیسائی ہو جانے کے بعد عیسائیوں سے ملے ہوئے سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کو یہ قوم منا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، زیادتی کی باتوں سے روکتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ بات سننے والے تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں، لیکن اس قوم میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شاید اس بات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، شاید جو ہمیں فینیٹکس کہیں گے، شاید جو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، شاید جو ہمیں بیکورڈ کہیں گے، شاید وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا، شاید وہ کہیں گے یہ محبتوں کے دشمن ہے، شاید یہ کہیں گے کہ یہ پیار اور محبت کے دشمن ہے۔ کہنے دیجئے، لوگوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اگر آج ہم رسولوں کے مشن کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے اور آج اس راہ میں کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہمیں پسند، ہمیں قبول ہے۔ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔